Informative Yard presents روزوں کے احکام پارٹ 1۔ صوم کی تعریف۔ طلوع فجر صادق سے غروب شمس تک اللہ تعالی کی خاطر تمام مفطرات یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ روزے کا حکم۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا ایک رکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزوں کے شروط۔ روزہ واجب ہونے کی شرطیں 4 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر روزے فرض نہیں ہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ عاقل ہونا، مجنون پر روزے فرض نہیں ہیں۔ نمبر 4، روزہ رکھنے پر قدرت رکھنا، مثلا مریض یا بہت بوڑھا جو بھوک برداشت نہیں کر سکتا اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ روزوں کی ابتدا کب سے؟ نمبر 1، رمضان کا چاند دیکھ کر روزوں کی ابتدا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد روزوں کی ابتدا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، عربی مہینے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ روزے کی نیت۔ نمبر 1، فرض روزوں کے لیے فجر صادق سے قبل نیت کرنا چاہیے، مثلا رمضان کے روزے، قضا روزے، نذر کے روزے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ فرض روزوں کے لیے رات ہی میں نیت کرنا چاہیے، یعنی دل میں روزے رکھنے کا ارادہ کر لیں کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ روزوں کے لیے زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، اور نفل روزوں کے لیے دن میں کسی بھی وقت نیت کی جا سکتی ہے مگر شرط ہے کہ طلوع فجر صادق کے بعد سے روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے ہوں، مثلا پیر اور جمعرات کے روزے، ایام بیض کے روزے وغیرہ۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ نمبر 1، رمضان کے روزے اور قیام پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔ نمبر 2، جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ نمبر 3، رمضان میں عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ سنن نسائی صحیح۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے۔ نفس نیکی کے کاموں پر راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکر دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ تو انسان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کی طرف جلدی کرے اور منکرات سے دور رہے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ For more information جزاک اللہ خیرن۔ Please like, share and subscribe to our YouTube channel.